بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہی اچھا بس ٹھیک بس ٹھیک بس ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، آواز نہیں آ رہی؟ یہ میں نے دے دوں، اب آ رہی ہے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد و امیر و سپہ سالار جمعیت علماء اسلام، انتہائی قابل احترام اکابرین، انتہائی قابل احترام علماء کرام، ممبران سینٹ و قومی اسمبلی، دانشور حضرات اور جمعیت علماء اسلام کے بہت شاندار جیالے جو یہاں پر آج موجود ہیں، جنہوں نے اپنے پرجوش تالی اور نعروں سے نہ جانے کتنے محلات کو، ان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ عظیم الشان کانفرنس آج اس عظیم محقق، عظیم عالم دین اور عظیم رہبر کی شان میں منعقد کی گئی ہے، جن کے بارے میں ایک ذاتی واقعہ میں خود حضرت کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کر چکا۔ کئی سالوں میں میں نے کم سے کم 2-4 مرتبہ ان کو بتایا ہوگا کہ میں اس زمانے میں ابھی گورنمنٹ کالج میں 15ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، تو ایک دن میں لاہور کے پرانے ہوائی اڈے سے میں آ رہا تھا شہر کی طرف، تو میرے ساتھ ایک صحافی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے، وہ حضرت مفتی محمود صاحب کے بہت دیوانے تھے، بہت چاہنے والے تھے۔ میں نے اکثر یہ کہا ہے اور آج پھر یہ صدق کے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا شخص ہوں۔ میں اور یہ بات اور میں نے یہ بتایا حضرت کو کہ ان کے عظیم والد گرامی، وہ سامنے سے مجھے آج بھی یاد رنگ، اس گاڑی کا رنگ، وہ ایک نیلے رنگ کی گاڑی تھی، اور گاڑی کی ڈرائیور کے ساتھ
حضرت مولانا مفتی محمود تشریف فرما تھے. آپ یقین کریں کہ ایک وہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی تھی, ایک انتہائی سادہ, اس زمانے میں شاید ایسی گاڑی تو کوئی بھی رکھ سکتا تھا. اس گاڑی میں حضرت گزرے تو مجھے ان صحافی نے کہا کہ شہباز شریف وہ جا رہے ہیں مفتی محمود صاحب. میں نے کہا کہ یہ تو بڑے سادہ طبیعت آدمی ہیں. کہنے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنی سادہ گاڑی میں وہ سفر کر رہے تھے. یہی ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے. وہ اسی طریقے سے انتہائی سادہ طریقے سے وہ زندگی بسر کرتے ہیں. چنانچہ جب یہ سلسلہ چلا اور حضرت مفتی صاحب نے, جب وزیر اعلیٰ اس زمانے میں صوبہ سرحد کہا جاتا تھا, پختونخوا پھر آ کے ANP کے حکومت نے اس زمانے میں اس کو پختونخوا صوبہ ڈکلیئر کروایا, تو اس زمانے میں مجھے بطور ایک طالب علم کی یاد ہے کہ مفتی صاحب کی جو حکومت تھی وہ مخلوط حکومت تھی, جن میں ANP شامل تھی, مرحوم اسلم خٹک صاحب کا گروپ وہ شامل تھا, اور اس طرح شاید کچھ اور اس میں پارٹیاں شامل تھیں, اور مخلوط حکومت تھی. اور جب جس طرح میرے بھائی امیر حیدر نے بتایا کہ صوبہ بلوچستان میں جب وہاں پر حکومت کو ہٹایا گیا, تو مجھے آج بھی یاد ہے کسی اخبار میں نے پڑھا تھا کہ حضرت مفتی صاحب احتجاجاً استعفیٰ دے کر اپنا سادہ سا سوٹ کیس لے کر اپنے گھر چلے گئے. اب بتائیے کہ یہ وہ بنیاد ہے, یہ وہ بنیاد ہے آپ کا جو زندگی کا جو مشغلہ تھا, وہ علم کو فروغ دینا. تعلیم و تدریس ملتان میں قاسم العلوم جو ان کا بہت عظیم و شان ادارہ ہے, وہاں پر حضرت مفتی صاحب نے ہزاروں بچوں کو تعلیم کے ہنر سے آراستہ پیراستہ کیا, اور انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی, اور ان کے بے شمار اسلام کے دین اسلام کے فروغ کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں. مگر جب وہ سیاست میں آئے تو جس طرح یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, ایوب خان کے دور میں, یحییٰ خان کے دور میں, مفتی صاحب کے سیاسی ان کی سوچ, اس کے حوالے سے ان کے اختلافات, لیکن انہوں نے کبھی گفتگو کا دروازہ بند نہیں کیا, اور انتہائی نرم انداز میں مگر بڑے پرمغز انداز میں انہوں نے گفتگو کو ہمیشہ خوش آمدید کہا, ہمیشہ اس کو سیاست کا ایک ایٹرنل فیکٹر کہا. یعنی ایٹرنل فیکٹر کو کیا کہیں گے, یعنی اس کا جزو لا ينفک کہ گفتگو ڈائلاگ سیاست کا حصہ ہے, حسن ہے, تمام تر اختلافات کے باوجود. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اسلوب, یہ ہیں وہ افکار جو کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی نے ہم سب کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر چھوڑے. مگر آج آپ دیکھیں, آج سیاست نے کیا کروٹ بدلی ہے. آج گالی گلوچ
سے آغاز کیا جاتا ہے اور گالی گلوچ پر اس کا اختتام کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اس عظیم مجمع کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے پرجوش طریقے سے آج آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور میرے بھائی جناب ہوتی صاحب کا جس طرح ان کی باتوں کو آپ نے ان کی پذیرائی کی اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ میں فکر مند تھا، اس ہال میں آنے سے پہلے میں کئی مہینوں سے فکر مند تھا کہ یہ اس معاشرے میں جو زہر گھول دیا گیا ہے، اس معاشرے کو جس طرح تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے، جس طرح اس معاشرے کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا کیا جا رہا ہے جس کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر شریف آدمی کی بے عزتی کرنی ہے، آپ نے گالی سے آپ نے اپنی بات شروع کرنی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر، چاہے وہ برطانیہ میں، چاہے وہ سعودی عرب میں یا امریکہ میں، اور اس طرح آپ نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ لیکن میں آج بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرشکو ہجوم دیکھ کر میں یہ بات، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اس راستے کو بند کریں گے اور ایسے نظام کو آپ دفن کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے باوجود کہ وہ شخص غضب کی دھوپ میں شبنم مزاج رکھتا تھا، یہ ہے وہ بنیادی بات جو ہمیں قرآن کریم جس کی ہدایت فرماتا ہے اور جس کی ہدایت ہمیں اسوہ حسنہ سے ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس مشکل ترین حالات میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور درجہ بدرجہ اے این پی کے یہاں پر اصحاب تشریف فرما ہیں، بی این پی، باپ، ایم کیو ایم، اور اس طرح درجہ بدرجہ تمام اس مخلوط حکومت میں ہم نے جس سوچ کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ ہم نے یہ اقتدار سنبھالا، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ ایک کانٹوں بھرا سفر ہے اور ہمیں اس کا علم تھا، لیکن جس طرح یہاں پہ بتایا حیدر ہوتی صاحب نے، میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ ان رہنماؤں کی رہنمائی میں، میرے قائد نواز شریف کی رہنمائی نے، ہم نے بہت مشکل حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں اور ابھی بھی اس میں گزر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری نیت میں اخلاص ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اور مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی اس لیے میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہیں، جو علم اور جو عبور آپ کو قرآنی آیات اور سنت نبی پر ہے، میں تو ایک طفل مکتب ہوں بالکل، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ اگر نیت میں اخلاص ہو
اور اللہ سے ڈر کر ہم کام کرنے کی جستجو کر لیں تو پھر وہ مالک راستہ بناتا ہے، پھر وہ تمام مشکلات دور کر دیتا ہے۔ بالکل اسی لیے آپ نے دیکھا کہ معیشت ہچکولے لے رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ آج پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا، اور ایک شخص دن رات دل سے یہ بد دعائیں کر رہا تھا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے، یہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بن جائے۔ لیکن حضرت کی دعاؤں سے، قوم کی دعاؤں سے اور شعور سے اور محنت سے ہم نے وہ مرحلہ بہت اچھے انداز میں طے کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے آہستہ آہستہ اقدامات شروع کیے۔ بڑی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھ جیسا شخص، ایک حقیر شخص جس نے 10 سال پنجاب میں بطور ایک خادم کے خدمت کی ہو، ادویات مفت دی ہوں، کتابیں مفت دی ہوں، لیپ ٹاپ مفت دیے ہوں، اور ہسپتالوں میں علاج مفت وہاں پر عام آدمی کا جاری کیا ہو، اور کڈنی اور لیور سینٹر بنایا ہو دنیا کا ایک شاندار ترین اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ، جہاں پر بیوہ اور یتیم آ کر اپنے گردوں کا اور جگر کا علاج فری کرائیں، جہاں پر ملک کے اندر الحمدللہ پبلک ٹرانسپورٹ جاری کی ہو۔ کیا وہ شخص جن کو اس مخلوط حکومت کے قائدین نے اپنی کرم فرمائش اور اللہ کی مہربانی سے مجھے اپنا وزیر اعظم چنا، میں اس حقیر خدمات کے بعد عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ لا دوں گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن پچھلی حکومت نے جو بددیانتی اور بدنیتی کے ساتھ جو خرابیاں کیں اور جو معاہدہ کیا، اس کی دھجیاں اڑائیں، ہمیں وہ بوجھ لینا پڑا، اور ہمیں پھر بہت ہی مشکلات کے بعد IMF سے معاہدہ ہم نے کیا۔ لیکن یقین کریں جب 15 دن گزرتے ہیں، کیونکہ تیل اور اس کی پیٹرول کی قیمت ہر 15 دن تبدیل ہوتی ہے، تو 15 دن جب ہونے لگتے ہیں تو کم سے کم 2 راتیں مجھے نیند نہیں آتی کہ اگر ڈالر بڑھ گیا باہر اور تیل کی قیمتیں اور بڑھ گئیں، جو عالمی جو کشیدگی ہے، جو عالمی مہنگائی کا یہ دور ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ پچھلی مرتبہ بھی حضرت نے کوئی دعا کی اور پھونک ماری اور اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، میں نے پھونک کی بات کی ہے، جادو ٹونے کی بات نہیں کی میں نے۔ اور پھونک مارنا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تو بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ نیت نیک ہے، وہ قیمتیں پچھلے 15 باروں میں کم ہوئیں۔ اب کل پھر ہم نے نئی قیمت جاری کرنی ہے، تو میں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ ایک اور پھونک مار دیں۔ ویسے اگر حضرت ایک خاص طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے رخ کر کے پھونک مار دیں تو معاملہ سارا حل ہو جائے گا بالکل، اور وہ زیادہ دور نہیں یہاں سے، بس پھونک ہی ماریں گے کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام مشکلات سے نکل آئیں گے، میرا یہ ایمان ہے۔ اس مالک نے یہ ملک، عظیم ملک پاکستان، یہ معرض وجود میں آیا غریب رہنے کے لیے نہیں اور کشکول لے جانے کے لیے نہیں، خودداری اور عزت کے ساتھ رہنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے، خوشحالی کا انقلاب لانے کے لیے۔ مجھے ایک دن وہ جو سابق ہیں وزیر اعظم، انہوں نے وہ روز ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے جلسوں میں
اور جلسوں میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جاپان اور جرمنی جو ہیں یہ ہمسایہ ممالک ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں اور کبھی نہیں اور کبھی نہ بھائی نہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ مجھے پورا اختیار ہے، میں فیصلے سب میں خود کرتا ہوں، اور مجھے جنرل باجوہ اور فوج کی پوری مجھے حمایت ہے، اور میں دبا کے فیصلے کرتا ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں۔ آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ تو بھائی اگر فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا تو 3.25 سال آپ کیا کرتے رہے؟ آپ تو یہی کہتے رہے کہ مجھے پورا اختیار ہے، میں مختار ہوں، تمام فیصلے میں کرتا ہوں۔ میں آپ عالم دین ہیں، بہت اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ ڈرنے والے ہیں، صبح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم سب۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں بلا خوف تردید کہ ایسا جھوٹا شخص خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بالکل ہم سب انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن صبح سے لے کے رات تک، سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ بولنا، دروغ گوئی کرنا، الزامات لگانا، میں وہ بات علیحدہ کروں گا۔ اور دن رات قوم کے خلاف، ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف سازش کرنا، اس سے بڑا فراڈیا دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں آج سمجھتا ہوں کہ ختاماً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مرحوم مغفور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی ان کی جو زندگی ہے، جس میں اختلاف کے باوجود نرم رویہ، اچھی گفتار اور ڈائیلاگ اور مکالمے کو انہوں نے ہمیشہ اس کو خوش آمدید کہا۔ آج یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور سادگی اور پرہیزگاری اور امانت کے وہ ایک مجسمہ تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس حوالے سے اگر ہم ان کی جو بتائی ہوئی ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، تو یہ ملک پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو عظیم بنائے، اس کو ایک صحیح معنوں میں اسلامی رفاہی مملکت بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔